پریگنٹ عورت 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کر لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے پیٹ میں پلنے والا بچہ بیٹا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ جہاں پوری امت مسلمہ کے لیے غم اور یاد حسین کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور معجزات کا بھی مہینہ ہے۔ یہ ابتدائی 10 دن تاریخ اسلام کے وہ عظیم ترین اور متبرک دن ہیں جن میں ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے لاڈلے نواسے جگرے گوشے بطول بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پاکیزہ خاندان نے سچے دین کو بچانے اور ہماری نسلوں تک کلمہ حق پہنچانے کے لیے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ذرا تصور کیجئے اس پاک مٹی کا جہاں آل رسول نے اسلام کی بقا کے لیے اپنے لہتے جگر قربان کر دیے، اور آج ہم جو اپنے گھروں میں عافیت، خوشیوں اور اپنی نسلوں کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ سب میرے بابا امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی اسی عظیم اور بے مثال قربانی کا صدقہ ہے۔ تو لہٰذا ان 10 دنوں میں ہمارا یہ اولین فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں آل محمد کی محبت کے چراغ روشن کریں، اپنے بچوں کو امام حسین کی قربانی کا احساس دلائیں، اور غفلت میں وقت گزارنے کے بجائے ان پاک روحوں کی برگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کی روحوں کو ہدیہ ضرور پہنچائیں۔ خاص طور پر میری وہ تمام حاملہ پریگننٹ بہنیں جو اس وقت امید سے ہیں اور جن کے دل میں یہ شدید تڑپ اور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بار ایک صالح، نیک اور چاند جیسا بیٹا عطا فرمائے جو ان کے گھر کی رونق بنے اور ان کی نسل کو آگے بڑھائے، تو ان کے لیے محرم الحرام کے یہ 10 دن کسی ہیبی معجزے سے کم نہیں ہیں۔ جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ایک تندرست اور نیک بیٹا ہو، وہ ان 10 دنوں کی برکتوں کو ہرگز ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے مانگی گی کوئی بھی جائز دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتا۔ جب ایک حاملہ ماں ان مبارک اور مقدس دنوں میں پاک صاف ہو کر پورے یقین اور دل کی حاضری کے ساتھ مصلی پر بیٹھتی ہے اور قرآنی کلمات کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کرتی ہے، اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، امام علی مقام اور میدان کربلا کے جوان شہیدوں خصوصاً حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کرتی ہے، تو عرش الہی سے رحمت کے فرشتے اس ماں کی جولی میں بیٹے کی نعمت کا مستدرہ لے کر اترتے ہیں۔ تو میری تمام حاملہ بہنوں کو چاہیے کہ وہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء تک روزانہ بلا نہا اس عمل کو اپنی زندگی کا ایسا بنا لیں۔ آپ نے روزانہ ایک خاص ترتیب اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ پکا یقین رکھنا ہے کہ جس طرح اللہ نے سورت کے نزول پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت خیر اور نسل پاک یعنی بیٹے اور اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، اسی طرح وہ امام حسین کے پاک خون کے صدقے آپ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ایک خوبصورت اور نیک بیٹا بنا دے گا۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کریں گی تو انشاءاللہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹیں بھی بدل جائیں گی، جادو ٹونے اور حسد کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، اور 10ویں محرم سے پہلے ہی آپ کا دل گواہی دے دے گا کہ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ تو یہ عمل بیٹیوں کے نصیب بدلنے، ماؤں کی گود کو بیٹوں سے ہرا کرنے کا سب سے آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ تو اس لیے میری تمام حاملہ بہنیں جو ہیں ان 10 دنوں کی ایک ایک گھڑی کی قدر کریں، آل محمد کی برگاہ میں نذرانہ پیش کر کے یہ غیبی انعام حاصل کریں۔ اس معجزاتی عمل کا پورا طریقہ، اس کی تعداد، اس کو پڑھنے کی درست ترتیب اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ پڑھتے وقت آپ سے ایک حرف کی بھی غلطی نہ ہو اور یہ عمل سیدھا اثر دکھائے۔ اس مبارک عمل میں ہم اللہ پاک کی کلام کی سب سے چھوٹی اور طاقتور سورت سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی ناموں یعنی اسماء الحسنی کی ایک خاص تسبیح پڑھیں گے۔ وہ 3 نام یہ ہیں: یا خالقو، یا باریو، یا مصورو۔ یہ اللہ پاک کے وہ نام ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کو زندگی، شکل اور تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ جب ان پاک ناموں اور سورہ کوثر کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک امام حسین کے پاک خون کے صدقے حاملہ ماں کی گود کو بیٹے کی نعمت سے ہرا فرما دیتے ہیں۔ اب اس عمل کو کرنے کی ترتیب اور وقت غور سے سماعت فرما لیں۔ میری تمام حاملہ بہنیں اور بیٹیوں نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء تک روزانہ بلا نہا یہ عمل کرنا ہے۔ دن بھر میں وقت کی کوئی سخت پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ بالکل پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے فجر کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے
ایک پرسکون کمرے میں بیٹھ کر کریں گی تو اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ آپ نے سب سے پہلے قبلہ رخ یعنی منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لینا ہے، ہاتھ جو ہے پیٹ پر رکھ کر سب سے پہلے اول آہر شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے ہیں، وہی درود پاک جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے کل 41 مرتبہ آپ نے جو ہے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ ہر مرتبہ سورہ کوثر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ جب 41 بار سورہ کوثر مکمل ہو جائے تو اس کے فوراً بعد آپ نے یہ تسبیح 100 مرتبہ جو ہے اسماء الہی پڑھنے ہیں، یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنے سے ایک بار شمار ہوگا۔ جب یہ تسبیح بھی 100 بار مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ عمل جو ہے مکمل ہوتی ہے آپ نے اپنے پیٹ پر ہلکا سا جو ہے پھونک مار دینا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ اپنے پاس پانی کے گلاس بھی لازمی رکھیں، کیونکہ پانی پر دم کر کے پئیں گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ عمل دیکھنے میں بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کی روحانی طاقت اتنی بڑی ہے کہ یہ پیٹ میں پلنے والے بچے کو ایک تندرست، صالح اور نیک سیرت بیٹا بنانے کا سبب بنتی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح اور دم مکمل کر لیں تو اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے یہ جو سورہ کوثر اور اللہ کے پاک نام پڑھیں، ان کا ثواب میری طرف سے بابا امام حسین، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا اور کربلا کے تمام پاک شہیدوں کی ارواح طیبہ کو ہدیہ پہنچا۔ اس کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ، اس پاک تسبیح کی برکت سے اور میدان کربلا کے جوان شہید حضرت علی اکبر کے صدقے میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ایک تندرست اور صالح بیٹا بنا دے، جو آل محمد کا سچا غلام بنے اور میری نسل کو آگے بڑھائے۔ تو ناظرین، یقین جانیں جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے اس ترتیب سے مصلی پر رو کر آل پاک کے وسیلے سے مانگے گی تو 10ویں محرم گزرنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کی جولی کو بیٹے کی نعمت سے آباد فرما دے گا۔ اس لیے اس مبارک عمل کو خود بھی کریں اور ہر حاملہ بین تک پہنچائیں۔ تو آخر میں میری دل سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سید الشہداء جگر گوشہ بطول بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کے صدقے اور ان کے پاک خون کے وسیلے سے تمام بے اولاد جو بہن بھائی ہیں ان کو ان کی گودوں کا آباد فرما۔ مولا کریم جو مائع سالوں سے اولاد کی نعمت کو ترس رہی ہیں اور سسرال کے تانے سن سن کر تھک چکی ہیں، آل محمد کے صدقے ان کا بانجھ پن اور بے اولادی ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ یا رب العالمین، حیب سے ایسے اسباب پیدا فرما کہ جو بہنیں بیٹا چاہتی ہیں ان کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو نیک، صالح، تندرست اور فرمانبردار بیٹا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری نسلوں کو دین اسلام کا خادم بنا، ہماری جولیوں کو خوشیوں سے بھر دے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ مزید ایسی ایمان افروز، سچی اور مستند اسلامی وظائف اور کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنی دوسری پریشان حال اور بے اولاد بہن اور ماؤں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ محرم کے ان 10 دنوں میں ہر ماں اس برکت والے عمل سے فائدہ اٹھا کر اپنی گود ہری کر سکے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین اور لبیک یا حسین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔